یہ کہانی مہین اور حمزہ کی ہے جو 1 سال پہلے ایک خوبصورت تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ شادی کے ابتدائی مہینے خوشی اور محبت سے بھرپور تھے، لیکن جلد ہی دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ حمزہ کو مہین کی کچھ عادات پسند نہیں آ رہی تھی اور مہین کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے۔ شادی کے 11 ماہ بعد حمزہ نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور مہین کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر مہین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی اتنی جلد ختم ہونے والی ہے۔ وہ حمزہ کو بے حد چاہتی تھی اور اپنے تعلق کو بچانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور درخواست کی کہ ان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت دیا جائے۔ مہین نے جج صاحب سے درخواست کی کہ وہ حمزہ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اسے کم سے کم مزید 30 دن کا وقت دے دے۔ جج صاحب نے حمزہ سے بات کی اور اس سے کہا کہ مہین کو 1 ماہ مزید برداشت کر لے اور اس دوران دونوں اس رشتے کو بچانے کی کوشش کریں۔ حمزہ نے جھجک کر یہ بات مان لی، مگر وہ واضح تھا کہ اس دوران وہ مہین سے زیادہ تعلق نہیں رکھے گا۔ حمزہ نے اگلے 30 دن صوفے پر سونے کا فیصلہ کیا، جبکہ مہین بیڈ پر اکیلی سوتی رہی۔ ان دنوں میں دونوں نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ بات نہیں کی، اگرچہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں دوریاں واضح تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں شکایات دل میں پال رکھی تھی۔ مہین نے اپنی پوری کوشش کی کہ حمزہ کے دل میں جگہ بنا سکے۔ روز وہ گھر کو صاف ستھرا رکھتی، کھانا بھی اس کی پسند کا پکاتی، مگر حمزہ کی سرد مہری برقرار رہی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک عجیب سا پردہ تھا جو کوئی توڑ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن پہلے جب طلاق کا فیصلہ ہونا تھا، مہین نے سوچا کہ شاید شادی کی پہلی سالگرہ منانے سے وہ دونوں اپنے رشتے کو بچانے کی کوئی سبیل ڈھونڈ سکیں گے۔ اس نے ایک مشہور ہوٹل میں VIP کمرے کی بکنگ کروائی اور حمزہ کو بغیر کچھ بتائے وہاں لے گئی۔ حمزہ حیران ہوا، مگر مہین کی بات مان کر کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں پہنچ کر مہین نے شادی کی سالگرہ کا کیک بھی آرڈر کر دیا۔ اس نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کی۔ کمرے کو خوبصورت گلابوں کے پھول، رومانوی لائٹس اور شمعوں سے سجایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ بھی کچھ دیر کے لیے ماضی کے خوبصورت لمحوں میں کھو گیا جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ جیسے ہی ڈلیوری بوائے کیک لے کر آیا، وہ حیران رہ گیا کیونکہ کمرے میں ایک خاص قسم کی خاموشی اور رومانس کی فضا تھی۔ حمزہ اور مہین دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں شروعاتی دنوں کی محبت چمک رہی تھی۔ کیک پر ایک خوبصورت پیغام لکھا ہوا تھا، ایک نئی شروعات کے لیے۔ مہین نے حمزہ کو وہ سب باتیں بتائیں جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے اس رشتے کو اپنا سب کچھ سمجھا اور اب بھی چاہتی ہوں کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ میں نے غلطیاں کی ہوں گی، مگر میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع دو گے؟ حمزہ نے مہین کی باتیں سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس لمحے حمزہ نے محسوس کیا کہ شاید مہین بھی اس رشتے کو بچانے کے لیے تیار ہے اور اس میں اتنی محبت اور اخلاص ہے کہ وہ اپنی غلطیاں ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور مہین کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے بھی شاید اپنی سختی میں تمہیں سننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم دونوں غلطیاں کر چکے ہیں، مگر شاید یہ رشتہ اس قابل ہے کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو سننے، سمجھنے اور مسائل کو مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس رات پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کیا اور نئے سرے سے ایک خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے اور محبت سے قبول کرنے کی کوشش کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محبت، سمجھداری اور ایک دوسرے کا احساس ایک کامیاب رشتے کی بنیاد ہے۔